صلوات 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 صلوات۔ امام جواد علیہ السلام شیعوں کے نویں امام ہیں اور 8 سال کی عمر میں امامت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ اپنی امامت کی ابتدا ہی سے آپ بزرگوں کی مجلس میں شرکت کرتے تھے اور اپنے زمانے کے دانشمندوں کے سخت اور مشکل سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ مامون عباسی جو ان کے بلند مقام اور عظمت سے واقف تھا ان کا بہت احترام کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیٹی کا امام سے کیا، اور یہی وجہ دوسرے لوگوں کے اعتراض کا سبب بنی۔ اے امیر المومنین، آپ نے کیسے گوارا کیا کہ اپنی بیٹی کو امام رضا کے فرزند کے عقد میں دے دیں؟ اے ہمیں خوف ہے کہ ان کی وجہ سے یہ تخت و تاج جسے خدا نے ہمیں عطا کیا ہے ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے۔ کیا یہ تمہارا نظریہ ہے یا تمام بنی عباس کے لوگوں کا ہے؟ یہ تمام بنی عباس کے لوگوں کا نظریہ ہے، اور ہمارے خیال سے آپ کو بھی اس بات کا اندیشہ ہے، کیونکہ زمانے قدیم سے ہمارے اور ابو طالب کے فرزندوں میں دشمنی رہی ہے، اور جس وقت آپ نے امام رضا کو ولی عہد بنایا ہمیں تبھی سے خوف تھا، لیکن خداوند عالم نے ہمیں ان سے چھٹکارا دیا۔ وہ دشمنی جو زمانہ قدیم سے ہمارے اور ابو طالب کے فرزندوں میں ہے، اس میں ہمارے ہی بزرگوں کا قصور ہے، لیکن جواد کے معاملے میں کہ جن کا میں اتنا احترام کرتا ہوں، تو ان کے علم اور فضیلت کی وجہ سے ہے کہ اتنی کم سنی میں تمام دانشمندوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس نوجوان کی جسے آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں وہ تو دراصل ایک بچہ ہے جسے کسی طرح کی کوئی سمجھ نہیں۔ خاموش ہو جاؤ، میں اس نوجوان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو تم بھی ان کا امتحان لے سکتے ہو تاکہ میری بات تم پر بھی ثابت ہو جائے۔ ہمیں قبول ہے، لیکن اجازت دو کہ ایک عظیم الشان اجتماع ہو جس میں بڑے بڑے علماء کو دعوت دی جائے اور وہ احکام اور اسلام کے بارے میں ان سے سوال کرے۔ اگر اس نے ان کے سوالوں کا جواب دیا تو تمہاری بات ثابت ہو جائے گی اور پھر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مامون نے ان کے اس مشورے کو قبول کیا اور ایک مجلس ترتیب کی گئی جس میں شہر کا قاضی جس کا نام یحییٰ تھا اور دوسرے دانشمندوں کو جمع کیا گیا تاکہ امام جواد سے مشکل اور سخت سوالوں کو پوچھ سکے، اور امام جواد کو مامون اور حاضرین مجلس کے سامنے بے جواب و بے صلاحیت دکھایا جا سکے۔ لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا اپنے بندوں کا خود محافظ اور پناہ دینے والا ہے، اور نور اہل بیت کبھی بھی مٹ نہیں سکتا۔ کیا امیر المومنین کی اجازت ہے کہ میں اس جوان سے کچھ سوال کروں؟ امام جواد سے خود اجازت ہو، اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فرزند رسول، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں؟ امام جواد نے فرمایا، جو چاہو سوال کر لو۔ اگر ایک شخص جو حالت احرام میں ہے مکہ مکرمہ میں شکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا، یہ شخص جس نے شکار کیا ہے کیا وہ اس مسئلے کو جانتا تھا یا اس مسئلے سے بے خبر تھا؟ اور اس نے جو شکار کیا ہے کیا اس نے جان بوجھ کر کیا یا اس سے غلطی سے ہو گیا؟ یہ شکاری ایک آزاد انسان تھا یا غلام؟ کیا وہ عمر میں بڑا تھا یا چھوٹا؟ اور اس نے پرندے کا شکار کیا یا کسی اور حیوان کا؟ کیا اس کا شکار چھوٹا تھا یا بڑا؟ اور اس نے جو شکار کیا ہے اسے انجام دینے کے بعد وہ اپنے اس عمل پر پشیمان ہوا یا نہیں؟ اور اس شکاری نے دن میں شکار کیا تھا یا رات میں؟ اور اس نے جو احرام پہن رکھا تھا کیا وہ عمرے کے لیے تھا یا حج کے لیے؟ یحییٰ نے جب مسئلے کی اتنی پیچیدگیوں کو سنا تو حیرت زدہ ہوا، اور اسے تب سمجھ میں آ گیا کہ ایک مسئلے کی کتنی شاخیں ہو سکتی ہیں، اور ان سب کے جواب امام جواد کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ خود ان سے بے خبر ہے۔
اور تمام حاضرین محفل کے سامنے اس کی ناقابلیت ظاہر ہو گئی۔ اب تم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بغیر سوچے سمجھے مجھ پر اعتراض کر رہے تھے۔ مرحبا جواد، اگر تم چاہو تو تم بھی یحییٰ سے سوال کر سکتے ہو۔ امام نے فرمایا، اے یحییٰ، کیا میں تم سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ آپ کو اختیار ہے، اگر مجھے اس کا جواب پتا ہوگا تو ضرور بتاؤں گا، ورنہ آپ سے استفادہ کر لیں گے۔ امام جواد نے فرمایا، کیا بتا سکتے ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرد کسی عورت پر دن کی ابتدا میں اگر نگاہ کرے تو حرام ہو، اور تھوڑی مدت کے بعد اگر نگاہ کرے تو حلال ہوگا، اور پھر ظہر کے وقت اگر نگاہ کرے تو حرام ہوگا، اور اگر وقت عصر نگاہ کرے تو حلال، اور اگر غروب کے وقت نگاہ کرے تو حرام ہوگا، لیکن رات کو اگر نگاہ کرے تو حلال، اور اگر آدھی رات کو اس عورت کی طرف نظر کرے تو حرام ہے، لیکن اگر طلوع فجر کے وقت اس پر نظر کرے تو حلال ہوگا۔ یہ لوگ کیسے مرد اور زن ہیں کہ بار بار ایک دوسرے پر حرام اور حلال ہو جاتے ہیں؟ کیا کوئی ہے جو اس مسئلے کا جواب دے سکے؟ خدا کی قسم، میں اس مسئلے کا جواب نہیں جانتا ہوں۔ اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم سب کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ عورت ایک کنیز ہے کہ اگر دن کی شروعات میں کوئی نامحرم اس پر نگاہ کرے تو حرام ہوگا، اور اگر کچھ مدت کے بعد اس عورت کو اس کے آقا سے خرید لے تو اس پر نگاہ کرنا حلال ہوگا، اور وقت ظہر اس کنیز کو آزاد کر دے گا، پھر وہ مرد اس کنیز پر نگاہ نہیں ڈال سکتا، اور اس لیے اسے دیکھنا حرام ہوگا، لیکن عصر کے بعد اس سے نکاح کر لے تو پھر اس پر نگاہ کرنا حلال ہوگا۔ مغرب کو اسے زہار کرے تو اس پر نگاہ کرنا حرام ہوگا، لیکن رات کو زہار کا کفارہ ادا کر دے تو اس پر نگاہ کرنا حلال ہوگا، لیکن آدھی رات کو اسے طلاق دے دے تو اس پر نظر کرنا حرام ہوگا، اور طلوع فجر کے وقت اپنے طلاق کو واپس لے لے تو وہ عورت اس کی زوجہ ہوگی۔ خدا کی قسم، جتنا علم امام رضا کے فرزند کے پاس ہے اتنا علم ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ اہل بیت عصمت و طہارت، علم و فضل و کمالات کے ساتھ اس دنیا میں تشریف رکھتے، ان کے لیے بچپنا اور سن و سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اکرم کے ہاتھوں پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے اور اسلام کو قبول کرنے والے وہ کمسن علی ابن ابی طالب تھے؟ خداوند عالم کی اس خاندان کے اوپر خاص نظر ہے۔ اس طرح سے نور امامت و ولایت اس کمسنی میں ہی امام جواد کے وجود مقدس سے رونما ہوا کہ دوست یا دشمن کوئی بھی اسے چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ صلوات 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 صلوات